بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین کرام، آج ہم آپ کو جو واقعہ سنائیں گے وہ کسی بھی ظالم کے سامنے کلمہ حق بیان کرنے کے حوالے سے ہے۔ حضرت سیدنا صالح بن کیسان رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ خلیفہ ولید بن یزید نے حضرت سیدنا سعد بن ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کو مدینہ منورہ کا قاضی بنا کر بھیجا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ وہاں گئے اور بخوبی اپنی ذمہ داری سر انجام دینے لگے۔ خوب عدل و انصاف سے کام لیتے، حدود اللہ کی پاسداری کرتے۔ جب حج کا سہانا موسم قریب آنے لگا تو خلیفہ ولید بن یزید نے بھی حج کرنے کا ارادہ کیا۔ چنانچہ اس نے ایک عمدہ قسم کا خیمہ بنوایا اور اس کی نیت یہ تھی، جب میں حج کرنے جاؤں گا تو اس خیمے کو خانہ کعبہ کے قریب نصب کروا دوں گا چاروں طرف۔ اس طرح میں اور میرے دوست احباب اور اہل و عیال اس خیمے کے اندر رہ کر خانہ کعبہ کا طواف کریں گے اور عوام الناس باہر سے طواف کریں گی۔ ولید بن یزید بڑا ہی سخت مزاج اور متکبر شخص تھا۔ جس کام کا ارادہ کر لیتا اسے پورا کرنے کی بھرپور کوشش کرتا، چاہے کسی پر کتنا ہی ظلم کرنا پڑے۔ جب بہترین قسم کا عمدہ خیمہ تیار ہو گیا تو اس نے وہ خیمہ 1000 شہ سواروں کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف روانہ کیا اور اس لشکر کو بہت سا مال و اسباب دے دیا۔ کہا کہ اس سارے مال کو اہل مدینہ میں تقسیم کر دینا۔ ولید خود ابھی ملک شام میں ہی تھا۔ لشکر بڑی شان و شوکت سے چلا اور مدینہ منورہ پہنچ گیا۔ پھر وہ خیمہ حضور نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مصلی کے قریب نصب کر دیا گیا۔ لوگوں نے جب یہ معاملہ دیکھا تو بہت خوفزدہ ہوئے اور سب نے جمع ہو کر مشورہ کیا کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ خلیفہ نے تو یہ حکم صادر کر دیا، اب اس حکم کو کون ٹال سکتا ہے؟ سب کو معلوم تھا کہ ولید بن یزید کیسا بد مزاج اور ظالم خلیفہ ہے۔ بس کسی کو بھی ہمت نہ ہوئی کہ وہ لشکر والوں کو مصلی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر خیمہ نصب کرنے سے منع کرے۔ بالآخر یہ طے پایا کہ ہم اپنے قاضی سعد بن ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کو جا کر اس معاملے کی خبر دیتے ہیں۔ چنانچہ سب لوگ جمع ہو کر حضرت سیدنا سعد بن ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حاضر ہوئے اور انہیں صورتحال سے آگاہ کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جاؤ اور جا کر اس خیمہ کو آگ لگا دو۔ یہ سن کر لوگ خوفزدہ ہو گئے اور کہنے لگے، حضور ہم میں اتنی جرأت نہیں کہ ہم اس خیمے کو آگ لگائیں۔ ملک شام سے 1000 شہ سوار آئے ہوئے ہیں، ہم ان کی موجودگی میں یہ کام کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جب لوگوں سے یہ بزدلانہ جواب سنا تو اپنے غلام سے فرمایا، جاؤ اور فلاں تھیلے سے وہ قمیض نکال لاؤ جسے پہن کر حضرت سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر میں شریک ہوئے اور انہوں نے جام شہادت نوش فرمایا۔ خادم فوراً وہ مبارک قمیض لے آیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے وہ قمیض پہنی اور اپنے خچر پر سوار ہو کر شامی لشکر کی جانب روانہ ہوئے۔ تمام لوگ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے پیچھے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں پہنچ کر فرمایا، آگ لاؤ۔ خادم فوراً حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آگ لے آئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بے خوف و خطر آگے بڑھے اور جا کر اس قیمتی خیمے کو آگ لگا دی۔ جب سالار لشکر نے یہ دیکھا تو بڑا غضبناک ہوا اور آپے سے باہر ہو گیا۔ پھر لوگوں نے اسے بتایا، یہ مدینہ منورہ کے قاضی ہیں اور انہیں خلیفہ ولید بن یزید نے ہی قاضی بنا کر مدینہ شریف بھیجا ہے۔ تم ان سے کوئی گستاخانہ انداز اختیار نہ کرنا۔ تمام اہل مدینہ ان کی بہت عزت کرتے ہیں، لہٰذا عافیت اسی میں ہے کہ تم خاموشی اختیار کرو۔ یہ سن کر سارا لشکر واپس شام کی طرف چلا گیا اور کافی مال و اسباب وہاں چھوڑ گیا۔ اہل مدینہ کے فقراء نے ان کا بچا ہوا مال اسباب لے لیا اور خوشی خوشی اپنے گھروں کو لوٹ آئے۔ جب اس واقعے کی خبر خلیفہ ولید بن یزید کو ہوئی تو اس نے فوراً حضرت سیدنا سعد بن ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کو پیغام بھیجا کہ تم اپنی جگہ کسی اور کو قاضی بنا کر فوراً ملک شام پہنچو۔ جیسے ہی تمہیں میرا پیغام پہنچے تو فوراً چلے آنا۔ حضرت سیدنا سعد بن ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کو جب خلیفہ کا پیغام پہنچا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک با اعتماد شخص کو قاضی بنایا اور خود ملک شام کی طرف چل دیے۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ شام کی سرحد پر پہنچے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کو شہر سے باہر ہی روک دیا گیا اور کافی عرصہ تک آپ کو داخلے کی اجازت نہ ملی۔ بالآخر آپ رحمۃ اللہ علیہ کا زاد راہ ختم ہونے لگا اور اب وہاں آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مزید ٹھہرنا دشوار ہو گیا۔ ایک رات آپ رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں مصروف عبادت تھے۔
ایک شخص کو دیکھا کہ نشے کی حالت میں بد مست ہے اور مسجد میں گھوم رہا ہے۔ یہ دیکھ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا یہ شخص کون ہے؟ لوگوں نے بتایا یہ خلیفہ ولید بن یزید کا ماموں ہے، اس نے شراب پی ہے اور اب نشے کی حالت میں مسجد کے اندر گھوم رہا ہے۔ یہ سن کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کو بہت جلال آیا کہ یہ کتنی دیدہ دلیری سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہے اور اس کے پاک دربار میں ایسی گندی حالت میں بے خوف و خطر گھوم رہا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے غلام کو درہ لانے کا حکم دیا۔ غلام نے درہ دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مجھ پر لازم ہے کہ اس پر حد شرعی نافذ کروں، چاہے یہ کوئی بھی ہو، اسلام میں سب برابر ہیں۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ آگے بڑھے اور مسجد میں اس کو اسی درہ کے ساتھ 80 کوڑے مارے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے خچر پر سوار ہوئے اور مدینہ منورہ کی جانب روانہ ہو گئے۔ وہ شخص 80 کوڑے کھانے کے بعد نہایت زخمی حالت میں خلیفہ ولید بن یزید کے پاس پہنچا۔ خلیفہ نے جب اپنے ماموں کی یہ حالت دیکھی تو بہت غضبناک ہوا اور پوچھا تمہاری یہ حالت کس نے کی؟ کس نے تمہیں اتنا شدید زخمی کیا ہے؟ اس نے جواب دیا ایک شخص مدینہ منورہ سے آیا ہوا تھا، اس نے مجھے 80 کوڑے سزا دی اور کہا یہ سزا دینا اور حد قائم کرنا مجھ پر لازم ہے۔ اس نے مجھے مارا اور پھر مدینہ منورہ کی طرف چلا گیا۔ خلیفہ نے جب یہ سنا تو اس نے فوراً حکم دیا کہ ہماری سواری تیار کی جائے۔ فوراً حکم کی تعمیل ہوئی اور خلیفہ کچھ سپاہیوں کو لے کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کے تعاقب میں چلا۔ ایک منزل پر جا کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کو روک لیا۔ خلیفہ ولید بن یزید نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے کہا اے ابو اسحاق، تو نے میرے ماموں کے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا؟ اسے اتنی دردناک سزا کیوں دی؟ حضرت سیدنا سعد بن ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا اے خلیفہ، تو نے مجھے قاضی بنایا تاکہ میں شریعت کے احکام نافذ کروں اور اس کی خلاف ورزی کرنے والوں کو سزا دوں۔ چنانچہ جب میں نے دیکھا کہ سر عام اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی جا رہی ہے، یہ شخص نشے کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں گھوم پھر رہا ہے اور کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں، تو میری غیرت ایمانی نے اس بات کو گوارا نہ کیا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی دیکھوں اور تمہاری قرابت داری کی وجہ سے چشم پوشی کروں اور شرعی حدود قائم نہ کروں۔ میں نے اس شخص کو اس جرم کی سزا دی، اور دوسری بات یہ اگر میں اسے سزا نہ دیتا تو لوگ تجھ سے بدظن ہوتے کہ خلیفہ اپنے عزیز و اقارب پر حدود قائم نہیں کرتا اگرچہ وہ سر عام جرم کا ارتکاب کریں۔ اس طرح تمہاری بدنامی ہوتی اور لوگوں کے دلوں میں تمہاری نفرت بیٹھ جاتی۔ لہٰذا میں نے وہی کیا جو مجھے کرنا چاہیے تھا۔ جب خلیفہ ولید بن یزید نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے یہ پرخلوص کلمات سنے تو بے اختیار پکار اٹھا اے سعد بن ابراہیم، اللہ عز و جل تجھے اچھی جزا عطا فرمائے، تو نے واقعی وہ کام کیا جو تجھ پر لازم تھا۔ پھر خلیفہ ولید بن یزید نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو بہت سارا مال دیا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئے اور اس خیمے کے متعلق کچھ بھی گفتگو نہ کی جسے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے آگ لگائی تھی۔ حالانکہ خلیفہ نے اسی مقصد کے لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو مدینہ منورہ سے شام بلایا تھا، لیکن اب خلیفہ نے اس بات کا معمولی سا بھی تذکرہ نہ کیا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ واپس مدینہ منورہ کی نور بار فضاؤں میں سانس لینے کے لیے جلدی جلدی مدینہ منورہ کی طرف چل دیے۔ تو محترم سامعین کرام، یہ ہوتا ہے قاضی حق، ظالم بادشاہ کے سامنے بھی ڈٹ جاتا ہے۔ خلیفہ جتنا بھی ظالم ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرے یا گستاخیاں کرے تو قاضی پر لازم ہے کہ شرعی حدود کو قائم رکھے، نافذ رکھے، چاہے خلیفہ ہو چاہے کوئی بھی ہو، کسی کا کتنا بھی عزیز ہو، شرعی حدود سب کے لیے برابر ہے۔ تو آج کل کے ہمارے قاضی دیکھ لو کہ کس طرح کے ہیں، اپنے ذاتی مفاد کے لیے یا کسی بغض کی وجہ سے، کسی کے ساتھ بغض کی وجہ سے فیصلے بغض میں دیتے ہیں یا کسی دباؤ میں دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے قاضیوں کو، جو چیف جسٹس ہیں، جتنے بھی جسٹس ہیں، ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے اور ہمیشہ اپنے پیارے بندوں کی اتباع کرنے والا بنائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والا بنائے اور ان پر کروڑوں درود و سلام بھیجنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ